والصلاة والسلام على سيد الخلائق والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين المطهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال حبيبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر مانا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ کی جانب صحیح طریقے پر رجوع ہو جاؤ. اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، ہمیشہ ہمیش کی خوشحال زندگی عطا فرما دے گا. یہ اللہ بندوں سے فرما رہے ہیں، اللہ بندوں کو حکم دے رہے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی پوری تشریح ہے، آپ کی زندگی قرآن کریم کی پوری تشریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا مطلب بیان کیا، اللہ کی جانب رجوع ہونے کی تشریح کو سمجھایا. سچی توبہ توبۃ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ کیا اسی کا نام ہے؟ جس ماحول میں اور جس طرح ہم زندگی جی رہے ہیں کہ اپنے کام کے لیے سارا وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن تھوڑا وقت بھی ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنا تھوڑا وقت اس کے لیے نکالیں. اس کی فرصت نہیں ہوتی ہے. اسی کا نام توبہ ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس کہہ لیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بس اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. نہیں، اللہ سے سچی توبہ کرو کہ اے اللہ جس غفلت کی زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، اب غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے اور آئندہ کبھی اس غلطی کو دہرائیں گے نہیں، اس گناہ کو دہرائیں گے نہیں، اور اس پر ہمیشہ ندامت رہے، شرمندگی رہے کہ ہم کو جو کرنا چاہیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، شاید اس مقصد میں ہم نہیں لگے ہوئے ہیں، ہم کسی اور مقصد میں زندگی گزار رہے ہیں. جو مقصود اصلی ہے اسے چھوڑ کر کسی غیر مقصود چیز کو ہم مقصود سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بے شک غفور الرحیم ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا ہر حال میں اسی طریقے سے کہ ہم تو ہمیشہ اس کی ناراضگی والے کام کرتے رہیں، ہمیشہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اپنے عمل سے بھی کرتے رہیں، قول سے بھی کرتے رہیں، فعل سے بھی کرتے رہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ یاد رکھو، جو آدمی اس طرح غفور الرحیم اللہ کو سمجھے گا کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، توبہ نہیں کریں گے اللہ ہم کو معاف کر دے گا، یاد رکھو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس کو ڈھیل دیتے رہیں گے کہ وہ قبر کے گڑھے تک پہنچ جائے گا اور اس کو سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے، جو چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے. انا اعتدنا للظالمین نارا. لیکن فرمایا کہ جو کفر کی راہ اختیار کرے گا، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائے گا، تو ان ظالموں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہے، جہنم کی آگ تیار کی ہے.
اللہ نے ایک جگہ فرمایا اعدت للکافرین کہ یہ جہنم کی آگ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس کے لیے جو ایمان والا نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سی حدیثوں میں ہے کہ گنہگار مومن بھی ڈالا جائے گا، پھر مومن کو کیوں ڈالا جائے گا؟ اللہ نے جو فرمایا کہ دیکھو اصل یہ آگ تیار کی گئی ہے اس کے لیے جو اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین ہے وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تمہاری منزل یہ ہے، تمہاری منزل وہ نہیں ہے، وہ راہ نہ اختیار کرو جو وہاں جا کے تم کو لے جا کے اور اسی گڑھے میں ڈھکیل دے، آگ کے جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے، بلکہ تمہاری منزل اللہ نے جنت بنائی ہے، اس راستے پر چلو جو تم کو تمہاری منزل تک پہنچا دے، جو تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اس راستے پر نہ چلو جو تمہیں تمہاری منزل کے علاوہ کسی اور منزل پہ جا کے پہنچا دے۔ بہت ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ سے رجوع رہو گے، اللہ کی جانب متوجہ رہو گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیں، اے اللہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کم ہے، اے اللہ مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تو پھر آدمی کو نیکیوں کی توفیق ملتی جاتی ہے، آدمی نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے، نیکیوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آدمی نے قناعت کر لیا اور یہ سمجھا کہ نہیں، دنیا میں قناعت نہیں کر رہا، جہاں کرنا چاہیے دین میں قناعت ہے، نماز پڑھ لیا بس سمجھا کہ پورے دین پہ ہم نے عمل کر لیا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اس وقت ممبئی میں حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی ان کے والد صاحب بڑے درجے، حضرت عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ہم عصر ہیں، بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اخیر میں آپ بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، دہلی میں گئے، وہاں سے یہ ہوا کہ بھائی جواب ہوا آخری وقت ہے، تو کہا ہم کو مرکز میں تھوڑا سا پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، نظام الدین لے چلیے تھوڑی ہم ملاقات کر لیں۔ اس وقت حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، گئے تو دیکھ کر کے رونے لگے، حضرت جی بھی رونے لگے، حضرت مولانا بھی رونے لگے، اور حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا کیا کروں، زندگی تو بہت بے مقصد گزر گئی، ہے نہیں پاس میں کچھ، اور عمر تو ختم ہونے کو ہے، دنیا کی عمر تو ختم ہونے کو ہے، پاس میں ہے نہیں کچھ۔ حضرت جی نے فرمایا کہ مولانا یہ جو احساس آپ کو پیدا ہے کہ پاس میں کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ اسی میں لگے رہے، یہی سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ حضرت مولانا نے فرمایا میں کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ پاس میں کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے جو وہاں پیش کر سکوں، جو اس کو دکھا سکوں۔ پھر رونے لگے حضرت مولانا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رات دن جنہوں نے دینی زندگی گزاری ہے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، جو ہے بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، اس پہ بھی بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، پھر لگے کہ ہاں یہ اللہ سے سچی توبہ اس نے کر لیا ہے، اللہ کی جانب رجوع ہو گیا ہے، ویسی توبہ کرو جس طرح حضرات صحابہ نے اللہ سے سچی توبہ کی تھی۔ ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں گئے، ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو دوبارہ اس کے قریب نہیں گئے۔ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ پہلے جمعہ کی نماز کے بعد جیسے عید بقرعید میں خطبہ ہوتا ہے، اسی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا ابتداء اسلام میں۔ بہت سی چیزیں تدریجاً آئیں، پھر حکم آیا کہ نہیں یہ بعد میں ہوگا، یہ واجب تھا، اب یہ خطبہ واجب ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو اب آدمی ذکر اذکار نہیں کر سکتا، سنت نہیں پڑھ سکتا،
اب آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، سننا واجب ہے، نہیں سنیں گے گنہگار ہوں گے۔ آواز آئے یا نہ آئے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ بغل والا بات کر رہا ہے تو آپ اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں منع کر سکتے، اس لیے کہ آپ بھی تو بولیں گے۔ تو خطبہ دے رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، کوئی قافلہ آیا تجارتی قافلہ، اعلان کیا، جو بھی شکل رہی ہو، جیسے لوگ آتے ہیں بیچنے کے لیے چیزیں تو کوئی کچھ بجاتا، کوئی کسی طرح اعلان کرتا، جو بھی شکل رہی ہو اعلان ہوا، خطبہ مسجد میں ہو رہا ہے، بہت سے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، بہت سے حضرات صحابہ اٹھ کے چلے گئے، کچھ لوگ رہ گئے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ کیوں؟ جب کہا گیا کہ نہیں تم لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اتنے سارے لوگ نکل کے چلے گئے، ابھی خطبہ ہو رہا تھا، تو ان کا عذر یہ ہوا، وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، خطبہ کا سننا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم نکل کے چلے گئے تھے۔ لیکن دوبارہ تاریخ بتا دے، کوئی مورخ لکھتا ہو، کوئی مفسر اور محدث لکھتا ہو کہ اس کے بعد بھی کسی صحابی نے خطبہ چھوڑ کر کے اور تجارت میں اپنا وقت لگایا ہو تو ثابت کر دے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا، چاہے وہ حضرات صحابہ سے محبت کرتا ہو یا مخالفت کرتا ہو، نہیں ثابت کر سکتا۔ وہ تو دوران تربیت میں کوتاہی ہوئی ہے، تو تربیت کے دوران تو بچے سے کوتاہی ہوگی، لیکن جب تربیت ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا اعادہ نہیں کیا ہے۔ کس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا ہے؟ دل میں سچا ارادہ بھی نہیں، دل میں پکی نیت بھی نہیں ہے کہ اب ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اور غفلت کی جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، پکا ارادہ بھی نہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اب انتظار میں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مدد ان پہ بھیجی ہے جب ہر طرح سے اللہ کی جانب رجوع ہو گئے اور یہ کہا کہ اللہ آپ مدد کریں گے تو مدد ہوگی، یہ ہاتھ پیر ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، بقیہ آپ کے ذمے ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ مدد کی کہ نہیں کی؟ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں پر غلامی کے حوالے۔ کون سی چیز ہے؟ کس چیز نے ہاں غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا ہمیں آپ کو؟ وہی اللہ آج بھی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعلیم آج بھی ہے، ایک حرف کا رد و بدل نہیں ہے، اور نہ ہوگا انشاءاللہ، نہ ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے۔ سب طے کر لو، ہم دین کا کام نہیں کریں گے، ہم اپنا وقت دین کے لیے نہیں نکالیں گے، بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجیں گے، اپنا وقت تبلیغ میں نہیں لگائیں گے، ہم بس اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا سنو، تمہاری عبادت کی تمہارے دینی کاموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے حضرات مفسرین کہتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ ذنوبکم، اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس معاف کرنے سے اس کی عظمت نہیں بڑھتی ہے۔ سب کے سب طے کر لو دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کہہ رہا فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر سب روگردانی کر لو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے، اور وہ دین کا خدمت گزار ہوگی، وہ دین پر چلنے والی ہوگی۔ ہمیں تمہاری عبادت کی، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ایک بندہ ہم سے لو لگا لے، ہماری جانب رجوع ہو جائے، اور جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کی راہ کو اپنا لے۔ یہی مشن حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اسی مشن کو آگے بڑھایا تھا، اور اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر اور نبی نیا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب ضرورت ہے کہ یہ امت اس پہ قائم رہے، یہ امت ایک دوسرے کو تلقین کرتی رہے، یہ امت ایک دوسرے کو دعوت دیتی رہے، ایک دوسرے کو اعمال کی اور عقیدے کی دعوت دیتی رہے، اور یہ بتاتی رہے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح عمل ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ ضروری اور لازم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب نقصان میں پڑ گئے ان لوگوں کے سوا جن میں 4 صفت پیدا ہو گئی: ایمان، عمل صالح، اور ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت، اور نیک اور صبر کی دعوت، اعمال اور عقیدے دونوں کی دعوت۔ وہ کامیاب ہے، وہ نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ تو وقت نکالو دین کو سیکھنے کے لیے، کچھ تو اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ نے ہم کو اتنی زندگی دی، 60 سال کی، 70 سال کی،
اب کبھی تو سوچو کہ ہم نے اس کو کتنا اللہ کے لیے لگایا ہے اور کتنا غیر اللہ کے لیے لگایا ہے، کتنا صرف ہم نے اپنے کام کے لیے لگایا ہے، اللہ کو بھلا کر کے لگایا ہے، اور کتنی زندگی ہے جو ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگائی ہے اور آپ کے بتائے ہوئے آپ کے فرمان کے تقاضے پہ گزاری ہے۔ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، یہ غفلت کی زندگی میں کب تک پڑے رہو گے؟ اور یاد رکھو، جب سچی توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں۔ بہت سے حضرات صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، اسی زمانے کے ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حضرات صحابہ کو دیکھا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں حضرات صحابہ کو دیکھا وہ تابعی کہلاتا ہے، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، آپ نام سنتے ہوں گے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خاتون میں رابعہ بصری کی مثال دی جاتی ہے کہ حسن بصری اور رابعہ بصری نہیں ہیں وہ، یعنی ایسے پاک دامن نہیں ہیں، ایسے پاک باز نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتے، آپ ان کے حالات پڑھیے گا۔ پہلوانی کرتے تھے، لیکن جب توبہ کی تو اتنے بڑے درجے کے ولی بنے۔ ایک نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ ایک بوڑھے میاں سے کشتی ہار گئے تو اسی رات ان کو زیارت ہوئی۔ وہ جنید بغدادی تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا کہ میرے وجہ سے میرے نام پہ کشتی، بہت بڑے پہلوان تھے جنید بغدادی، تو کشتی کا میدان تھا، اکھاڑا تھا، ایک چیلنج تھا کہ کوئی اس سے جیت لے۔ ایک بوڑھے میں آئے، کہا میں کشتی لڑوں گا، تو بہرحال معاہدہ تو ہے، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو۔ پہنچے کان میں، کہا کہ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کئی دن گزر گئے، فاقے میں ہمارے بچے گزار رہے ہیں، بیٹا اگر آج تم شکست کھا گئے اور گر گئے تو انعام ہم کو مل جائے گا، اس سے ہمارا خرچہ چل جائے گا، تم تو پہلوان آدمی ہو، تم سے کیسے جیتیں گے؟ اتنی بات کہی، اور جب کچھ کرتب دکھایا جنید بغدادی نے، جب کشتی شروع ہوئی تو نیچے گر گئے، یہاں وہاں دکھا کے۔ اب بہت ہنگامہ مچا، نہیں دوبارہ کشتی ہوگی، سمجھا کہ ایسے ہو گیا، دوبارہ ہوئی، پھر شکست کھا گئے۔ اب بہت ذلیل کیا وقت کے حاکم نے، تم شکست کھا گئے، پہلوان اور تم شکست کھا گئے، بہت ذلیل کیا، بہت ذلیل کیا۔ اور خود ہی غیرت پہ تو اثر ہوتا ہی، فطری چیز ہے، بہت اثر تھا آپ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا کہ جنید آج تم نے میرے نام پہ آج تم نے اتنی بے عزتی برداشت کر لی اور اپنے غیرت کو اتنا ٹھیس پہنچایا، جاؤ اب تم سردار اولیاء ہوتے ہو، اب تم کو مجھ سے نسبت ہو گئی ہے، اب جاؤ تم ولی اللہ بن کے زندگی گزارو گے اور ولی اللہ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگے۔ پھر جنید بغدادی کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ زندگی کا کایا یوں ہی پلٹ دیتا ہے، آدمی جب لحاظ کرتا ہے شریعت کا، لحاظ کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا اور آپ کی محبت کا، خالی دعویٰ نہیں کرتا ہے، دل میں محبت بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان عام طور سے ہوتا ہے، باپ بہت مالدار تھا، بہت مالدار، یہ نوجوانی کی عمر ہے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب عام طور سے ہی ہوتا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے، باپ جب بہت مالدار ہوتا ہے نا، بیٹے سنبھال نہیں پاتے، غلط جگہوں پر جائیداد کو، پیسوں کو، روپیوں کو، مال کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تربیت نہیں ہوتی ہے ڈھنگ سے، شہزادگی کی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ عام طور سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جنہوں نے تربیت کی ہے وہ سب ایسا نہیں ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے سنت کا اہتمام ہوتا ہے، بچپن ہی سے سنت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے دھڑلے سے مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ کا تعلق تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ وہاں آتی جاتی تھیں، بہت سمجھایا اس کو کہ بھائی زندگی اس پہ نہ گزارو، لیکن وہی ہے، ایک جوانی کا نشہ، دوسرے مال کا نشہ، یہ تو عجیب ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا جوانی میں جو آدمی اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے گا
کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش رحمان کے سائے کے، تو اللہ اس جوان کو بھی اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے۔ پھر زندگی یوں ہی گزارنے لگے، گزار رہے تھے، بہت نہیں توبہ کیا، کتنے دن غلط راستے پہ چلو گے؟ شراب پی کر کے اور غلط راستہ اختیار کر کے زندگی بھی جلدی ختم ہونے لگتی ہے، کمزور ہو جاتا آدمی، صحت خراب ہو جاتی۔ اب اس کے ہوتے کرتے موت کا وقت آ گیا، بالکل لیٹ گیا۔ کہا کہ اچھا والدہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اب وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے تو بہت مرتبہ توبہ کرایا ہوں، وہ اب کیا توبہ کرے گا؟ وہ تو پھر وہی وعدہ خلافی کرے گا، ہم سے کہے گا ٹھیک ہے، اور جب وہ کریں گے تو پھر اس کو وہی کرنا ہے۔ انسان ہی تو تھے، نہیں آئے تو کہا کہ ایسا کرو کہ جب میں مر جاؤں تو ایک وصیت پہ عمل کرنا۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے جسم میں رسی باندھنا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے علاقے سے گاؤں کے باہر لے جانا اور کوڑی دان پہ پھینک دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، تاکہ دنیا کے لوگ دیکھیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دنیا میں ٹھکراتا ہے، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے کتے کو گھسیٹ کے لوگ پھینک دیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی گھسیٹ کے لوگ پھینک دیں۔ اس لیے کم سے کم میرے مرنے کے بعد دنیا عبرت تو لے گی کہ ہاں ایسے یہ سزا یہی ہونی چاہیے حقیقت میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا کہنا تھا، روح نکل گئی، اتنا کہنا تھا۔ اب والدہ بہت پریشان، کہا اچھا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت تیار نہیں ہوئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ایک فاسق اور فاجر کی نماز جنازہ پڑھانے جاؤں؟ بھئی سر عام جو اس طرح برائی کرتا ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ بھی بہت صحیح راہ پہ تھا، اس لیے تو یہ حضرات آ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کھٹکھٹایا، باہر نکلی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا حضرت آپ؟ کہا کہ ہاں، میں نے انکار تو کر دیا تھا یقیناً، لیکن جیسے مجھے نیند لگی تو میں نے خواب دیکھا کہ حسن بصری تم کیسے میرے ولی ہو کہ دوسرے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں جا رہے؟ میں دوڑ کر کے آیا ہوں اور اب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اس لیے کہ وہ دنیا سے جب گیا ہے تو ایسی سچی توبہ کر کے گیا ہے کہ وہ ولی بن کر کے گیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، سچی توبہ اللہ سے کرو۔ دل رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ اللہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں مولا یہ غلط راہ ہے، ہم کو صحیح راہ سجھا دیجیے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہم کو سچی توبہ پہ جمع دیجیے۔ اللہ ہم کو اس پہ جمع دیجیے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، روزے نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق دے دیجیے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جب بندہ بھاگتا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ پکڑ کے تم کو دے گا، پکڑ کے تم کو نمازی بنائے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں راستے دے دیے ہیں، اب جو چاہے وہ جس راستے کو اختیار کر لے، ہاں لیکن صحیح راہ اختیار کرے گا اس کے لیے نعمت ہے، خاطر خواہ کی زندگی ہوگی، عیش و آرام کی راحت والی زندگی ہوگی، اور جو اس راستے پہ نہیں چلے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ اس کے لیے کیڑے مکوڑوں کی جگہ اور اس کے لیے وہ گڑھا تیار کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم آرام کی زندگی گزاریں، مرنے کے بعد آرام کی زندگی گزاریں؟ دنیا کی فانی زندگی میں تو آدمی اس طرح عیش کو چاہتا ہے، وہ زندگی تو ابدی ہوگی، باقی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس زندگی کے بارے میں بھی تو کبھی سوچیں کہ ہم کو ہماری وہاں کی زندگی اچھی ہو جائے، یہاں کی زندگی جیسے بھی گزر جائے، یا ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، کم سے کم اس زندگی کو گزارنے کی فکر کرو۔ اور یہ ایسے نہیں بنے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ جب سچی پکی توبہ کر کے اور اللہ کی جانب رجوع ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نیکیوں کی توفیق دے گا، ورنہ تمنا تو ہر ایک کی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہم بہت نیک اور صاف ستھرے بن جائیں، لیکن چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی ویسا قلب سلیم۔ چاہت کس کی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں آپ کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لے کر کے پھرنے کی، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔
اللہ